میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی عمل حسن اخلاق ہے۔ اتنا بڑھیا ہے، اتنا قیمتی ہے، لیکن اب دنیا کے اندر یہ وصف اتنا ہی نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ، اريد ان يكمل ایمانی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا ایمان مکمل کر لوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھا کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اخلاق بڑھیا بنا لے، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، دوسرا آدمی اپنے بلند اخلاق کے بنیاد پر اس کے اجر و ثواب کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل عمل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ یہ اچھے اخلاق شجر دار، سایہ دار درخت کی مانند ہے، پھلدار درخت کی مانند ہے۔ ایسے درخت کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑا خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، بڑا قیمتی پھل لگا ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں وہ جو بلند اخلاق پر فیض ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے سایہ دار درخت ہوتا ہے، انسانیت کے لیے وہ پھلدار درخت کی طرح ہے۔ ہر ایک آدمی اس کا خیال کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے وجود کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ جتنا بڑھیا اخلاق والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوگا، مخلوق کے ہاں بھی محبوب ہوگا۔ یہ ایک ایسا وصف تھا کہ جب یہ مسلمانوں کے معاشرے میں تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر امن کا گہوارہ تھا، محبتوں کا گہوارہ تھا، ہر جگہ پیار اور محبت تھی۔ لیکن جب سے مسلمان اخلاق سے دیوالیہ ہوئے، ایسا لگتا ہے پورا معاشرہ کانٹوں دار صحرا بن گیا۔ کیا گلی، کیا بازار، کیا دفتر، کیا فیکٹری، کیا گھر، آباد گھر اجڑ گئے، روشنی والے گھروں کے اندر اندھیرے چھا گئے، سکون والے گھروں کے اندر کانٹے چبھنے لگے نفرتوں کے۔ ہر گھر، ہر سوسائٹی، ہر دفتر اس کا منظر پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ آج مسلمان اخلاق سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ اخلاق دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے جذبات کا نام ہے، دل کی خواہشات کا نام ہے۔ اس کا اظہار انسانی اعضاء سے ہوا کرتا ہے۔ اگر اس دل کے اندر حرص آ گیا تو پھر اس کے جسم سے نفرتیں پھوٹیں گی، اس کی زبان سے نفرت پھوٹے گی، اس کے ہاتھوں سے نفرت وجود میں آئے گی، اس کی طرز زندگی سے نفرت وجود میں، اس لیے کہ اندر حرص آ گیا، اندر حرص آ گیا۔ پھر زبان بھی کینچی کی طرح چلے گی،
دماغ بھی آگ کی طرح گرم ہو جائے گا، پھر وہ حلم نہیں رہے گا، برداشت نہیں رہے گا، صبر نہیں رہے گا، درگزر نہیں ہوگا، معاف کرنا نہیں ہوگا، احسان کرنا نہیں رہے گا۔ جب یہاں حرص آ گیا کہ مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ چیز اس انداز میں مل جائے، یہ حرص ہے، مجھے نفع مل جائے، مجھے راحت مل جائے، میرا خیال رکھا جائے، تو پھر کیا نفرتیں وجود میں آئیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نفرتوں کو ختم کرنے کا طریقہ بلند اخلاق ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ کوئی زیادتی بھی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کر لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے امت کو سبق دیا گیا، آپ سے فرمایا واعف عنہم، آپ صرف اپنے ساتھیوں کو معاف نہ کریں، واعف عنہم واستغفر لہم، آپ انہیں معاف بھی کر دیں، ان کے لیے اپنے اللہ سے سفارش بھی کر دیں۔ بلکہ یہی نہیں، وشاورہم فی الامر، معاملہ ایسا کریں کہ ان کے دلوں کے اندر ذرا بھی خیال نہ آئے کہ آپ کے طبیعت کے اندر کچھ ناگواری اب بھی موجود ہے۔ پہلا جیسا رویہ اختیار کریں، معاف بھی کر دیں، دعائے خیر بھی کر دیں، معاملہ اور رویہ ایسا رکھیں کہ ان کے دل میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ یہ بھی کبھی ہم سے ناراض ہوا تھا۔ صل من قطعک، بھائی جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑ لو۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم میں کوئی قطع تعلق کرتا ہے وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کو توڑنے والا مبارک راتوں کے اندر بھی بخشش سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے جو توڑ رہا ہے تم اسے جوڑو۔ لیکن یہ حرص آ گیا نا، اب بھائی بھی برداشت نہیں ہے، بہن بھی برداشت نہیں ہے، ایک گھر کے اندر بہو ساس رہ رہی ہیں، انہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہو رہا۔ ارے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا اخلاق کا دیوالیہ نکلا کہ وہ زوجہ ہے جسے کہیں کہ زندگی کی رفیقہ، ساری زندگی کا ساتھ، اب وہ برداشت نہیں رہا۔ اگر انسان تھوڑا یہ سوچ لے کہ اگر ایک خاتون ہے، وہ زبان کی بھی تیز ہے، طبیعت کی بھی سخت ہے، اور شکل و صورت کے اندر بھی درمیانی ہے۔ ایک باپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کا حال یہ ہے، لیکن اس کا داماد اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کر رہا۔ اگر یہ سسر واقعتاً شریف النفس سلیم الفطرت ہے تو اپنے داماد کی بڑی قدر کرے گا کہ میں اپنی بیٹی کو خوب جانتا ہوں، زبان کی بڑی تیز ہے، طبیعت کی بڑی سخت ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی پوری ہے، لیکن اس نوجوان کو دیکھو پھر بھی اس نے گھر بنایا ہوا ہے، وہ قدر کرے گا اگر سلیم الفطرت ہے تو جب ایک بندہ وہ قدر کر رہا ہے تو ذرا انسان یہ سوچ لے کہ اللہ جس کی وہ بندی ہے، یہ بندہ جب اس بندی کا خیال اس نیت سے کرے گا کہ میرے مولا راضی ہو جائے اس لیے کہ یہ بھی اس کی بندی ہے، تو اللہ پھر اس بندے کی کتنی قدر کرے گا۔ پھر کہاں نفرتیں وجود میں آئیں گی، کہاں گھر ٹوٹیں گے، کہاں طلاق ہوگی، کہاں خلا ہوگا۔ اور یہی طرز عورت کا بھی سوچنے کا ہو کہ ٹھیک ہے میاں کی طبیعت میں غصہ ہے، طبیعت میں سختی ہے، مزاج میں گرمی ہے، لیکن ہے تو یہ اللہ کا بندہ۔ اگر وہ اس کا خیال اس نیت سے کر لے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ اس بندی کا پھر کتنا خیال کرے گا۔
یہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا معاملہ اچھائی سے کرو، یہ باپ سے بھی کہا جا رہا، بیٹے سے بھی کہا جا رہا، شوہر سے بھی کہا جا رہا، بیوی سے بھی کہا جا رہا، بھائیوں سے بھی کہا جا رہا، بہنوں سے بھی کہا جا رہا، ارے ہر خاندان کے ہر فرد سے کہا جا رہا، معاشرہ اور سوسائٹی کے ہر ساتھی ہر فرد سے کہا جا رہا، ارے اچھا معاملہ کرو۔ ہمیں جس نبی سے نسبت ہے انک لعلی خلق عظیم، وہ خلق کریم پر نہیں، خلق عظیم پر فائز تھا۔ ایک یہودیوں کو اخلاق کا حصہ ملا، ایک عیسائیوں کو اخلاق کا حصہ ملا، اور ایک محمد رسول اللہ کو اخلاق کا حصہ ملا کہ معاف بھی کیا، اور معاف کرنے کے بعد اس پر احسان بھی کیا۔ پھر کہاں نفرتیں ہوں گی؟ آج جو خاندان اجڑ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، کینہ اور بغض ہے، نفرتیں طبیعتوں میں سرایت کر چکی ہیں، ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان اس اخلاق سے محروم ہو گیا، بلکہ مسلمان نے معاشرتی زندگی کو اسلام ہی سے نکال رکھا ہے۔ یہ بھی کوئی اسلام ہے کہ رہن سہن کا طریقہ بھی اسلامی ہو، اس کے اندر بھی اپنے اخلاق زندہ کیے جائیں؟ لیکن اخلاق کا کیا دیوالہ ہوا، نہ کوئی مسجد بجی، نہ بازار بچا، نہ کوئی دفتر بچا، ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ نفرتیں، ہر جگہ دست و گریبان نظر آ رہے ہیں، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حرص بھری پڑی ہے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصدقہ، کیا تمہیں میں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو درجے کے لحاظ سے نفلی نماز سے بھی افضل ہے، نفلی صدقات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ تو صحابہ تھے کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں، ضرور بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس میں محبتیں پیدا کر دینا، آپس میں جوڑ پیدا کر دینا۔ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس الکذاب الذی ینمی الخیر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا وہ آدمی جھوٹا نہیں، وہ آدمی جھوٹا نہیں جو صلح پیدا کرنے کے لیے کسی خلاف واقع بات کا ذکر کر دے۔ دو دوستوں میں آپس میں اونچ نیچ ہو گئی، یا میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے، یا دو بھائیوں میں بات خراب ہو گئی، اب یہ ان میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یوں کہہ رہا، تم اس کی برائیاں کرتے رہتے ہو، وہ تمہاری لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اس نے دعا کی نہیں اس کا نام لے کر، لیکن اس نے یوں تو کہا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اے اللہ جتنے تیرے نیک بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، ان سب پہ رحمت بھیج دے۔ یا اس نے یہ تو دعا کر دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم سب کو حسنہ عطا فرما دے، تو اس کے اندر وہ بھی داخل ہو گیا۔ نام نہیں لیا، لیکن اس کی طرف نسبت اچھائی کی اس لیے کر دی کہ ان میں محبتیں پیدا ہو جائیں، میاں بیوی کا تعلق ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نماز سے افضل، صدقے سے افضل یہ ہے کہ تم آپس میں جوڑ پیدا کر دو، اور فرمایا فساد ذات البین، اور آپس کا جھگڑا، آپس کا اختلاف، یہ الحالقہ،
یہ تو موڑ دینے والا ہے، بالوں کو نہیں موڑ رہا، بلکہ تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے اس طرح سے بال صاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تمہاری ساری نیکیاں صاف ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جب دلوں کے اندر نفرت ہوگی، بغض ہوگا، اختلاف دلوں میں بیٹھ جائے گا، تو پھر نیکیوں کا نور نہیں مل سکتا، اللہ سے تعلق نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کی اخلاق سب سے بڑھیا ہے۔ بڑھیا اخلاق والا بڑھیا ایمان والا ہے، کہ آدمی درگزر سے کام لے، تحمل سے کام لے، برداشت سے کام لے۔ ایک ہے غصے کا آنا، یہ تو انسانی فطرت ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر غصہ رکھا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ یہ غصہ کنٹرول بھی نہ ہو، اس میں اعتدال ہی نہ ہو۔ اپنی ذات میں غصہ برا نہیں، اس لیے کہ ایک بدفطرت آدمی اگر کسی بچی پر بری نگاہ ڈال رہا ہے اور اسے غصے سے دیکھ رہا ہے، تو یہی غصہ اس بچی کی ناموس کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے تلخ لہجے میں اسے جواب دیا تو یہی اس کی ناموس کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ کوئی اس کے ساتھ دین کا مذاق کر رہا ہے، اس نے تلخی دکھائی، غصہ دکھایا، یہ اس کے غیرت ایمانی کا تقاضا تھا، اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا تو پھر بستے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، پھر مہینوں اور سالوں کی محنت نیکیوں کی سیکنڈوں کے اندر ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کنٹرول کے اندر آ جانا یہ بلند اخلاق ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں ہو۔ غصہ ہے، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو کرنا کتنا ہے، دوسرا کرنا کہاں ہے۔ ہم بے موقع اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج جو زندگیوں میں اجاڑپن ہے، نفرتوں کا وجود ہے، ایک دوسروں کو برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ آج اخلاق سے نہتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے آدمی تھے، شاہ ولی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے آپس میں جوڑ کے بڑے عجیب نسخے بیان فرمائے اور فرمانے لگے، اگر میاں بیوی، گھر کے لوگ، افراد، آپس میں رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، سوسائٹی والے اگر آپس میں جوڑ چاہتے ہیں، نفرتوں کا وجود ختم چاہتے ہیں، انتشار ختم کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اپنی بڑائی کے اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو، ہاں، اپنے کو نیچے کر لو۔ ہر شخص کو حرص ہے کہ میں بڑا نظر آؤں، میرا خیال رکھا جائے، میری واہ واہ ہو۔ یہ بیٹا میرے سے کیوں نہیں پوچھتا، بیوی سے کیوں پوچھتا ہے؟ اسے یہ فکر لگی ہے، اسے یہ فکر ہے کہ اپما کے لیے کیوں لاتا ہے، میرے لیے کیوں کچھ نہیں لے کے آتا۔ بھائی کو یہ خیال ہے کہ یہ گھر میں کیوں مزے کر رہا ہے، میرا کیوں خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہر شخص کو اپنی حرص ہے، اپنی بڑائی کی فکر ہے، تو اس کا علاج یہ بتایا کہ بھائی اپنے آپ کو جھکا لو، بلکہ دنیا کی حقیقت یوں اس دماغ میں لو کہ اس دنیا کے اندر اس کی فطرت میں تکلیف ہے، یہاں جو بھی آئے گا اسے تکلیف پہنچے گی۔ اب کسی سے توقع نہ رکھو، امید کسی سے نہ رکھو، ایک اللہ سے امید اور توقع رکھو، اور اگر تمہیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خیال کر لو کہ دنیا کی فطرت میں تکلیف ہے، مجھے تکلیف پہنچ گئی۔
لیکن اگر کہیں سے بھلائی پہنچ گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہاں سے بھی جہاں مجھے امید نہیں تھی یہاں بھی خیر خائی ہو رہی ہے، یہاں سے بھی بھلائی ہو رہی ہے. ارے یہاں تو توقع ہی نہیں تھی. ہوتا کیا، اتنی توقع باندھی جاتی ہے کہ ذرا اونچ نیچ بھی برداشت نہیں ہے. اپنے خیال میں ایک جیسے کہیں کہ فہرست تیار کی ہوتی اپنی حقوق کی، کیوں آنے والی میرے گھر میں یہ بھی کرے گی یہ بھی کرے گی یہ. ابے بھائی وہ نکرانی بن کے نہیں آ رہی، وہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے. ہاں جیسے تمہاری بیٹیاں ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ نوکر بن کے تو نہیں آ رہی. لیکن توقعات اتنے کی رکھے جاتے ہیں کہ ذرا اونچ نیچ ہو اور برداشت نہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر شخص کے اندر تکبر آ گیا، تواضع سے محروم ہے. فرمایا کہ جوڑ چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرو. میری بات کیوں نہیں سنی گئی؟ ارے نہیں، توقع کیوں رکھ رہے ہو کہ تمہاری بھی سنی جائے؟ پھر شکایت بھی نہیں ہوگی، شکوہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا تواضع اپنے اندر پیدا کرو. اور دوسری بات فرمایا کہ ایثار پیدا کرو. ایثار، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو. توقع مت رکھو بلکہ دینے کی توقع رکھو. دینے کا جسے کہیں کہ خیال رکھو کہ میں نے دیا کتنا. یقین جانے اگر آج معاشرے کے اندر اخلاق کی یہ دو خوبیاں بھی پیدا ہو جائیں، ایثار اور تواضع، سارے نفرتیں چھٹ جائیں، سارا اختلاف چھٹ جائے، گھروں کا اجڑنا بند ہو جائے. یہ گھر جو بڑے بڑے گھر ٹائلوں کے اور ایئر کنڈیشنوں کے کتنے خوبصورت گھر بنی ہوئی ہیں، یہ آج آگ کے جسے کہیں کہ انگارے بنی ہوئی ہیں، یہ کانٹوں کے صحرا بنی ہوئی ہیں. اس لیے کہ نفرتوں نے ڈیرے ڈال لیے نا، نفرتوں نے ڈیرے ڈال لیے. اگر ہم انہیں پھر پھولوں کا گلشن بنانا چاہیں، راحت کی جگہ بنانا چاہیں، تو راستہ یہی ہے کہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کرو، یہ اخلاق پیدا کر لیں کہ ہم ایثار کرنے والے ہوں، دوسروں پر کچھ دینے والے، دوسروں کے ساتھ خیر خائی کرنے والے. اگر یہ عورت بھی سوچ لے کہ میں نے اپنے میاں کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے اور اپنی ساس کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے، اور وہ بھی اسی انداز میں زندگی گزارے، ساس کہے میں نے ایک کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے، تو یقین جانے دونوں کا کام بن جائے گا. لیکن یہاں تواضع کے بجائے کبر ہے اور ایثار کے بجائے حرص ہے. تو جہاں کبر اور حرص ہوگا پھر وہاں وہی ہوگا جو یہاں ہو رہا ہے، وہاں یہی ہوگا. پھر وہاں اخلاق کا دیوالیہ ہوگا، پھر نفرتوں کے کانٹے چبھیں گے، پھر گھر جو سکون کی جگہ تھی وہاں بھی سکون نہیں ملے گا. نہ بازار میں، نہ دکان میں، نہ دفتر میں، ہر جگہ آپ کو یہی دستے گریبان کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. ارے مسلمان، اللہ اکبر، مسلمان کی شان تو ایسی تھی کہ اس کے بلند اخلاق سے کافر پڑوس میں رہتا تو وہ بھی متاثر ہوا کرتا تھا. ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بہتر آدمی کون ہے، اور یہ بھی بتاؤں کہ سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں. فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے خیر کی امید رکھیں اور لوگ اس کی طرف سے شر پہنچنے سے مامون اور محفوظ ہوں. یعنی اس کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہو کہ ساری دنیا سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس بندے سے شر نہیں پہنچ سکتا. ساری دنیا کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی طرف سے خیر ہی کی امید ہے. گھر میں، سوسائٹی میں یہ تأثر اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے عام ہو جائے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں ہاں یہ آدمی ہے، بس اس سے نقصان کی امید نہیں کی جا سکتی.
اس سے تو خیر ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ فرمایا یہ سب سے بہتر آدمی ہے، اور فرمایا بدترین آدمی وہ ہے کہ لوگ اس سے خیر کی امید نہ رکھیں، ہر وقت اس کی طرف سے شر ہی کا خطرہ ہو۔ تو میرے دوستو، یہ دو پیمانے ہیں، اپنے آپ کو کس پیمانے میں اپنی زندگی میں پا رہے ہیں، خود اندازہ کر سکتے کہ لوگوں کا، معاشرے کا میرے بارے میں کیا تاثر ہے، میرے گھر والوں کا کیا تاثر ہے، میرے خاندان کا میرے بارے میں کیا تاثر ہے، میرے بہن بھائیوں کا میرے بارے میں کیا تاثر ہے۔ اور کون سے خانے کے اندر ہے، خیر والے میں یا شر والے میں؟ تو مسلمان کا اخلاق ایسا ہوتا کہ پڑوس والا بھی متاثر ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، جب ان کے پڑوس کا ایک یہودی مکان بیچنے لگا تو اس نے مارکیٹ کے ریٹ سے زیادہ اپنی جگہ کی قیمت لگائی۔ تو لینے والوں نے کہا کہ مارکیٹ ریٹ تو یہ نہیں ہے اور آپ قیمت زیادہ لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ میں بھی جانتا ہوں کہ مارکیٹ کا ریٹ یہ نہیں ہے، لیکن کیا کروں، پڑوس عبداللہ ابن مبارک کا ہے، ایسا پڑوس بھی تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اس لیے ریٹ زیادہ ہے کہ تمہیں پڑوس عبداللہ ابن مبارک کا مل رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے۔ ارے میرے عزیزو، قسم خدا کی، اسلام کے اخلاق میں وہ کشش ہے کہ لوگ ان اخلاق کو دیکھ کر اسلام کے دامن میں آ جایا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے معجزے دکھائے اپنی سچائی پر، معجزے دکھائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا، فرعون کے پاس وہ معجزہ لے کے گئے، مختلف نبی مختلف معجزے لے کر اپنے نبوت کا اعلان کیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بات آئی تو معجزے بعد میں ملے۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا اخلاق بتایا۔ اچھا بتاؤ، میں تمہارے اندر 40 سال تک رہا ہوں، پایا کیسے؟ کہنے لگے جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا، بہت آزمایا، بہت پرکھا، بہت جانچا، مختلف کسوٹیوں میں آپ کو لے کے آئے، لیکن آپ کو تو سچا پایا، امانت دار پایا آپ کو۔ تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں۔ ایسا اخلاق تھا محمد رسول اللہ۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ آج اخلاق کا کیا حال ہے ہماری زندگی میں، اور جسے یہ بلند اخلاق نصیب ہو جائیں، اللہ کہتا ہے انہ لذو حظ عظیم، واقعی بڑا نصیب والا ہے، اسے قسمت کا بہت بڑا حصہ مل گیا ہے، اس کا کام بن گیا ہے، اس کا کام بن گیا ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، ہر ایک کو ملتا نہیں ہے، لیکن جسے ملتا ہے وہ واقعی نصیب والا ہے، بڑی خوبی ہے۔ اخلاق کا یہ تصور کہ کسی کے مسکرا کا مل جانا اور دل کے اندر کینہ رکھنا، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ بظاہر کسی کی تعریف کرنا اور دل میں کینہ رکھنا، یہ اخلاق نہیں، یہ نفاق ہے۔ دل کی کیفیت کا نام اخلاق ہے کہ تمہارے دل کے اندر کتنا اس کے بارے میں ہمدردی ہے، اصرار ہے، خیر خواہی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ ایمان والا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آج ہم نے دو علیحدہ علیحدہ پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے کسی اور چیز کی امید رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آدمی ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لے کہ جو رویہ میں دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے تو مجھے کیسے لگے گا، پتہ چل جائے کہ میرا رویہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ بھائی یہ سوچے کہ اگر میں جو بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں، اگر وہ بھائی میرے ساتھ کرتا تو
ہاں، گھر کے اندر ساس تھوڑی دیر یہ خیال کر لے کہ اگر میں بہو ہوتی اور کوئی ساس میرے ساتھ ایسا کرتی، یا کوئی بہو یہ سوچ لے کہ میں آج جو ساس کے ساتھ کر رہی ہوں، کل جب میں ساس بنوں گی میرے ساتھ کوئی کرے گا تو میں اسے برداشت کروں گی۔ پیمانے الگ الگ بنا رکھے، اپنے لیے پیمانہ کچھ اور ہے، دوسروں کے پیمانہ کا کچھ اور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب لنفسک ما تحب لاخیک، احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے لیے بھائی کے لیے وہی رویہ اختیار کر، وہی طریقہ اختیار کر، وہی چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے اخلاق کا۔ تو ایسا اخلاق ہو کہ ہر شخص میری ذات سے مطمئن ہو جائے۔ بڑھیا یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میرا بھائی ہر چیز میں میرے لیے رکاوٹ ڈالتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹے، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھا دیتا ہے تو بھی اگر کانٹے بچھا دے گا تو پھر تو ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ ایسا کر، وہ کانٹے بچھا دے، تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر، وہ کانٹے ہٹا لے۔ اگر جیسے وہ کر رہا ہے ویسے میں بھی کروں گا تو پھر تو نفرتیں پھیلیں گی نا، پھر تو دل ٹوٹیں گے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کا انتقال ہوا اور کسی اللہ والے کے دل میں خواب میں خیال آیا کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، لیکن عبرت کے لیے بس اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، سچی خواب آ جاتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے بخشش کا معاملہ کیا اور ایک ایسے عمل سے کیا ہے جو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ کہا کیا؟ کہا ایک مرتبہ میری عورت نے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ میرا جی چاہا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں نے پھر سوچا کہ ہے تو یہ اللہ کی بندی، اللہ کی بندی کو درگزر کر دو۔ فرمایا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کیونکہ خالص اللہ کے لیے تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں تو نے میری بندی کو معاف کر دیا، آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ارے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کون سا ادا، کون سا طرز عمل اسے پسند آ جائے؟ ارے وہ اللہ تو جانوروں کے ساتھ اللہ کے لیے شفقت کرنے پر بخشش کر دیتا ہے، کتے کو پانی پلانے پر، ہاں اس پر بخشش کر دیتا ہے۔ اگر کسی مخلوق کے ساتھ یہ خیر خواہی کی اللہ کے لیے اور درگزر کا معاملہ کر دیا، معاف کا معاملہ کر دیا، تو اللہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ تو اللہ کے لیے درگزر کر دو کہ اللہ کی بندی ہے۔ حضرت جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی بیوی بڑی تلخ مزاج تھی۔ تو ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو بھیجا تو اندر سے جواب بڑا سخت آیا، تمہارا استاد ایسا، تمہارا بزرگ ایسا۔ تو شاگرد حیران کہ حضرت معاملہ عجیب ہے آپ کے گھر میں۔ تو حضرت کے پاس نے کہا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا آج جو دنیا کے اندر میری شہرت کا ڈنکا بجا ہوا ہے وہ اسی خاتون کی وجہ سے تو ہے کہ میں صبر اور تحمل کا معاملہ کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ سارا خیر کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کس انداز سے نواز دے، کون سے نیکی قبول ہو جائے۔ ارے کیا پتا تمہارے اسی اچھے اخلاق کی برکت سے تمہارے گھر کے اندر برکت کے دروازے کھل جائیں، ہاں تمہارے اندر خیر کے دروازے، تم درگزر کرتے رہو، معاف کر رہے ہو، جوڑ پیدا کر رہے ہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ لیکن اب ادھر سے پتھر آتا ہے جیسے اینٹ کا جواب ملتا ہے، تو پھر نفرتیں۔ اور جب گھروں میں یوں نفرتیں ہوتی ہیں تو پھر یاد رکھیں ایسے گھروں کے اندر رحمت کے دروازے بند ہو جایا کرتے ہیں۔
برکتوں کے دروازے بند ہو جایا کرتے. توڑ پسند نہیں اللہ کو، بغض پسند نہیں، کینہ پسند نہیں، اختلاف پسند نہیں. اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اخلاق کے کس مرتبے پر فائز ہیں. اللہ کے لیے درگزر کر دیا گیا. ارے کسی سے معافی مانگنا یہ چھوٹے پن کی بات نہیں، بڑے پن کی بات ہے. کس لیے مانگ رہے ہو؟ اللہ کے لیے. کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے درگزر کروا لینا یہ بڑے پن کی بات ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تم اللہ کے لیے جھک کے دیکھو تو صحیح، اللہ کیسے بلندیاں دیتا ہے. اس لیے میرا عزیز اپنے دلوں کو ہر وقت صاف شفاف رکھے، صاف دل رکھے، اور اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ہاں مزاج مختلف ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر بھی اونچ نیچ ہوئی. چند دن تک حضور گھر سے باہر رہے، ہاں، لیکن الحمدللہ پیارے نبی نے سبق دیا. ارے جب گھر میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن درگزر معافی درگزر، پھر زندگی محبتوں والی گزرنے لگ گئی. مزاج میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں فرق تھا. ہاں دو چند مرتبہ طبیعت کے اندر فرق بھی آیا، لیکن اللہ کا خوف غالب تھا، آخرت کی فکر غالب تھی، نبی کی تعلیمات آنکھوں کے سامنے تھی. تو حضرت عمر ناراض ہوئے تو پیچھے پیچھے صدیق اکبر معافی مانگنے کے لیے. گھر میں جا کر جب عمر نے دروازہ بند کر دیا تو صدیق مایوسی کے ساتھ واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا کہ صدیق ناراض ہوگا تو میرا کیا بنے گا. وہ پیچھے دوڑ پڑے، کبھی یہ پیچھے معافی کے لیے دوڑ رہے ہیں، کبھی وہ پیچھے دوڑ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. کیا اللہ کے صدیق فرما رہا ہے کہ عمر مجھ سے ناراض ہو گیا. حضرت عمر فرما رہا ہے اللہ کے رسول صدیق مجھ سے ناراض ہو گیا، ان کے بولو مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو اونچ نیچ ہو جائے گی، گھر کے اندر برتنے آواز آ جائے گی، لیکن اللہ کا خوف ہے تو یہ اس کا تعلق رہ نہیں سکتا. ہاں یہ نفرتیں رہ نہیں سکتی، یہ رنجشیں رہ نہیں سکتی. کشیدگی ختم ہو جائے گی، رنجشیں ختم ہو جائیں گی اگر اللہ کا خوف موجود ہے کہ رب کی رحمت روٹ جائے گی، ایمان کا نور نصیب نہیں ہوگا. جتنے بھی تہجد پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں، لیکن دلوں کے اندر کینہ اور بغض بھرا پڑا ہے تو کوئی نور نہیں ملنا، کوئی نور نہیں ملنا. اس لیے میرا عزیزو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو درگزر کر دیا کرے. واعف عنہ، معاف کر دو. یہ کم از کم آخری درجہ ہے معاف کرنے کا، ورنہ اچھا تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرے. اس لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا نقصان ہو اور دل کے اندر خوشی پیدا ہو کہ اچھا ہوا اس کا نقصان ہوا، دل کے اندر خوشی پیدا ہوتا ہے، یہ اچھا ہوا اس کا نقصان ہو گیا. اگر اس خوشی کو پسند کر رہا ہے تو یہ دل کو سیاہ کر رہا ہے. اور کسی کے نقصان پر دل میں خوشی تو پیدا ہوئی، لیکن یہ خوشی کیوں پیدا ہوئی یہ پسند نہیں کر رہا، یہ پتہ نہیں کیوں خوشی ہو رہی ہے اس کے نقصان پر، پسند نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی دل خوش ہو رہا ہے، اچھا ہوا نقصان ہوا. لیکن اس طرز عمل کو پسند نہیں کر رہا، لیکن چونکہ یہ غیر اختیاری ہے پھر بھی دل خوش ہو رہا ہے تو گناہ نہیں ہے. لیکن یہ خاصیت بھی اچھی نہیں ہے. کیوں خوش ہو رہا ہے؟ تو اس کا علاج یہ بتایا کہ جس کے نقصان پر تمہیں خوشی آ رہی ہے اور وہ خوشی بغیر اختیار کے ہے، گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ کیفیت اچھی بھی نہیں ہے. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو کہ اے اللہ تو اسے اور ترقی نصیب فرما، کہ طبیعت کے اندر جو قدورت تھی اس کے بارے میں وہ آہستہ آہستہ زائل ہو جائے اور وہ کیفیت بھی ختم ہو جائے. اس کی تعریف کرو لوگوں کے سامنے.
اس کی اچھائیاں بیان کرو، تو اس سے انشاءاللہ یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی ایسی ہو کہ سب سے صلح جوئی ہو، محبتوں والی ہو، پیار والی ہو، اس لیے کہ ہم اپنے عیب تو نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیب خوردبین لگا کر دیکھتے ہیں۔ خوردبین، چھوٹے سے چھوٹا بھی، بیوی دیکھ رہی ہوتی میاں کیا کر رہا ہے، میاں بھی اس کے چھوٹے چھوٹے قصور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، خوردبین لگا کر زندگی دیکھی جائے گی تو پھر زندگی تھوڑی بنا کرتی ہے۔ زندگی تو بنتی ہے اس کی خوبیاں دیکھ کر، مثبت سوچ رکھ کے، اچھائیاں دیکھ کر۔ ارے کچھ نہ کچھ کمزوریاں تو سبھی کے اندر ہوتی ہیں، کون ایسا ہے جو ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے؟ اگر یوں زندگی گزارنے لگو گے تو گھر کبھی آباد نہیں ہوں گے۔ ہاں، اپنی کمزوریاں خوردبین لگا کے دیکھو، یہ ترقی کی علامت ہے، یہ بڑائی کی بات ہے۔ دوسروں کی زندگیاں مثبت انداز میں دیکھو، اچھائیاں دیکھو کہ جو اب تک کر رہا ہے۔ تو یہ انداز ہے میرے دوستو گھروں کو آباد کرنے کا اور اپنی زندگیوں کو نفرتوں سے پاک کرنے کا، ایثار کا، ہمدردی کا، معاف کرنے کا، برداشت کرنے کا۔ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے، مولا گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اپنے گناہوں پر سچی ندامت نصیب فرما۔ اے اللہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ فرما، ہر قسم کی بد اخلاقی سے محفوظ فرما۔ مولا ہمارے بچوں کو بچیوں کی حفاظت فرما، بے حیائی، فحاشی اور جانے کی فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کے شباب کی حفاظت فرما، بیٹیوں کی حیا کی چادر کی حفاظت فرما۔ ہے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے، دکھوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ چند ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کے متعلقین بیمار ہیں، دعا فرما اللہ سب کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ کی دولت نصیب فرمائے۔ ہے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ہر قسم کے حادثات، سانحات، موذی اور دیر پا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ مولا جو ایمان کی دولت دے رکھی ہے اس سے محرومی سے محفوظ فرما، جو خیر کے ماحول عطا فرما رکھے مولا ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے عطا کردہ نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما۔ مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا یہاں جو دین دشمن، ملک دشمن ہیں ان کے شر سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا دنیا بھر کے اندر جو بھی جہاں کہیں بھی تیرے دین کی خدمت اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ہے اللہ مساجد کی، مدارس کی علماء کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔